جب شہزادی عقیتہ کیول 8 سال کی تھی، اس کی خواہش تھی کہ اس کے سارے کھلونے، خاص کر اس کے چھوٹے بطخ، اس سے بات کریں۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے ابو جی یعنی بادشاہ سلامت سے کیا۔ وہ اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ بیٹا دیکھو، وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے، کھلونے بات نہیں کر سکتے۔ ننھی عقیتہ ضد کرنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بولنے والے کھلونے لے کر آؤں گا۔ نہیں نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بطخ مجھ سے بات کریں۔ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے۔ ننھی شہزادی کی ضد دیکھ کر بادشاہ پریشان ہونے لگے۔ ان کی یہ پریشانی اور ننھی عقیتہ کی ضد دیکھ کر ملکہ سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں تمہارے بطخ مل جائیں گے، پر اس کے لیے تمہیں چاند کو ہمارے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے منانا پڑے گا۔ چاند؟ ننھی شہزادی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ ہاں بالکل، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بدلے میں تمہیں بھی کچھ دینا پڑے گا۔ رانی نے ننھی شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر چاند، ننھی شہزادی نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر چاند کو مخاطب کیا۔ تو میں آپ کو چاند ماموں کہہ کر بلاؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ امی اور ابو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ورنہ مجھے میرے بولنے والے بطخ نہیں ملیں گے، اور مجھے سچی میں بطخ چاہیے چاند ماموں۔ تو آج میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ آج رات آپ شاہی محل میں آ کر ہمارے ساتھ شاہی دعوت کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پر یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ چاند نہیں آیا ہوگا۔ ننھی شہزادی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس رات جب ننھی شہزادی رو رہی تھی، اس کے چاروں طرف ایک تیز روشنی پھیل گئی۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو ایک تیز روشنی والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس آدمی کے چاروں طرف سے تیز روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ وہ تھا چاند۔ مجھے معاف کرنا عقیتہ، میں دعوت کے لیے نہیں آ سکا۔ دراصل میں بھیڑیوں کی ضیافت میں تھوڑا مشغول تھا۔ آپ چاند ماموں ہیں؟ چاند ماموں اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ہاں میں چاند ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ مجھے میرے بولنے والے بطخ چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ کل صبح جب تم اٹھو گی تو تم دیکھو گی کہ تمہارے کھلونے بطخ میں بدل چکے ہوں گے۔ پر یاد رکھنا عقیتہ، کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں تم پھنس جاؤ تو تم ان بطخ سے مدد مانگ سکتی ہو۔ یہ اپنے جادو سے تمہاری مدد کریں گے، پر اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے کھلونے بن جائیں گے۔ اوہو عقیتہ، شاید بھیڑیے چلا رہے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ بائے چاند ماموں اینڈ تھینک یو۔ اگلی صبح افراتفری کی وجہ سے عقیتہ کی نیند کھل گئی۔ امی کیا ہو رہا ہے؟ عقیتہ کی نظریں امی کے آس پاس اچھلتے کودتے بطخوں پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سچ میں اس کے کھلونے زندہ ہو گئے ہیں، اور محل میں سب کو دوڑاتے ہوئے یہاں وہاں دوڑ رہے ہیں۔ نوکر، چاکر، محافظ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ننھے بطخ عقیتہ عقیتہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ عقیتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عقیتہ نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا۔ اسی وقت بادشاہ بھی آ گئے۔ عقیتہ کو انہیں بھی سب کچھ بتا کر شہزادی اپنے بطخ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کیا سچ میں چاند آیا تھا؟ بادشاہ ملکہ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں وہیں پر تھی۔ محل میں ہر وقت شور مچا رہتا، کیونکہ شہزادی اور ننھے بطخ نے آفت مچا رکھی تھی۔ یہاں وہاں بھاگتے رہتے، سارا دن بس کھیلتے رہتے۔ شہزادی اور ننھے بطخ کو جدا کرنا ناممکن تھا۔ گدگدی کرو ابو کو، گدگدی کرو۔ ننھی عقیتہ اپنے ننھے بطخ کے ساتھ بادشاہ سلامت کو پریشان کرنے لگی۔ ارے بس کرو، گدگدی مت کرو۔ پر بادشاہ ننھی عقیتہ کی خوشی دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ عقیتہ اپنے بطخ کے ساتھ باغچے میں کھیل رہی تھی۔ چلو سب تیار ہیں؟ ننھی عقیتہ نے تمام بطخوں کو قطار میں کھڑا کیا۔ چلو اب سیدھے دوڑتے ہوئے چلو۔ ننھی عقیتہ اپنے تمام ننھے بطخوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے کھیل رہی تھی۔ رات میں ان کو سونے کے لیے لوری بھی سناتی۔
ننھی شہزادی اپنے بطخوں کے ساتھ بہت خوش تھی اور جیسے جیسے دن گزرنے لگے وہ ان سے اور بھی جڑنے لگی اور اب ان سے جدا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سلطنت سے کافی دور کالا سایہ منڈلا رہا تھا۔ موڈیس جو ایک ظالم بادشاہ تھا وہ محل پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ محل پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ سب سو رہے ہیں، حملہ کرنے کا یہ صحیح موقع ہے۔ سپاہیوں حملہ کرو۔ کچھ ہی دیر میں محل پر حملہ کر دیا گیا۔ تمام محافظ یہاں بھاگ رہے تھے۔ باہر آگ لگا دی گئی۔ محل میں مورچے سنبھال کر محافظوں کو ختم کرنے میں زیادہ سمے نہیں لگا۔ موڈیس نے بادشاہ سے کہا، اب تمہاری سلطنت میری ہے۔ کتنے بے غیرت ہو تم! مجھے لگا تھا دوست ہو تم ہمارے۔ دوستی اور رشتے بنانے سے بادشاہ نہیں بن جاتے، ترکیب اچھی ہونی چاہیے۔ موڈیس نے کہا، چلو اب ان سب کو قید کر لو۔ اور یہ شہزادی کہاں ہے؟ اسے فوراً میرے سامنے لاؤ، ابھی کے ابھی۔ نہیں، میری بچی کو بخش دو۔ ملکہ سلامت زور زور سے رونے لگیں۔ نہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ قید خانے میں جائے گی۔ محافظ فوراً ہی شہزادی کے کمرے میں گھس کر دروازہ توڑ کر چلے گئے۔ وہ وہاں پر نہیں تھی۔ لگتا ہے شہزادی کہیں پر چھپ گئی ہے، ڈھونڈو اسے۔ عقیتہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ننھی شہزادی اپنے بطخوں کے ساتھ ایک ڈبے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بطخ محافظوں کو بے تحاشا گدگدی کر کے گرا رہے تھے۔ ارے گدگدی کرنا بند کرو! سارے بطخ محافظوں کے اوپر اچھل کود کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے عقیتہ کو پکڑ لیا، تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، چلو ہمارے ساتھ۔ اتنے میں سارے بطخوں نے اس سپاہی کے چہرے پر حملہ کر دیا۔ ہاں، ہٹاؤ ان کو میرے اوپر سے۔ وہ سپاہی کہتا ہوا گر گیا۔ شکریہ میرے پیارے بطخ، پر اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں پوری فوج کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، نہیں تو کل کا سورج دیکھنے کے لیے میرے امی ابو اور بہت سارے معصوم لوگ زندہ نہیں بچیں گے۔ جادو، جادو! تمام بطخ یک زباں بولے، تم ہمیں حکم دو، ہم جادو کریں گے۔ اس وقت عقیتہ کو سمجھ آیا کہ اس کے بطخ اس سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاند کی بات اس کے ذہن میں آئی۔ یاد رکھنا عقیتہ، اگر کبھی بھی کسی بھی پل تم پر مصیبت آئی اور تم مصیبت میں پھنسی تو یہ بطخ تمہاری مدد کریں گے۔ تم ان بطخ سے مدد مانگ سکتی ہو، یہ اپنے جادو سے تمہاری مدد کریں گے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کھلونے بن جائیں گے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ بادشاہ اور ملکہ خطرے میں ہیں۔ بطخ ننھی عقیتہ کو سمجھانے لگے، خطرہ کرنے لگے۔ ننھی شہزادی اور زور زور سے رونے لگی۔ ننھی عقیتہ نے روتے ہوئے بطخوں کو گلے لگا لیا۔ عقیتہ، ہمیں حکم دو۔ تمام بطخ یک زبان ہو کر بولے، ہم جادو کریں گے۔ عقیتہ نے اپنے آس پاس ہوئی تباہی کو دیکھا اور اپنے امی ابو کے بارے میں سوچا، اور پھر دل پر پتھر رکھ کر ان سے کہا، ٹھیک ہے، چلاؤ اپنا جادو۔ امی ابو اور اس سلطنت کو بچاؤ۔ عقیتہ کی آنکھوں کے سامنے ایک دم تیز روشنی نازل ہوئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا اس کے سارے بطخ واپس کھلونے بن چکے ہیں۔ عقیتہ انہیں اسے دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس بیچ تمام حملہ کرنے والے محافظ زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظالم بادشاہ غصے میں چیخ رہا تھا۔ ظالم بادشاہ ڈرنے لگا اور وہ بھی یکدم گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر رسیوں میں بندھے ملکہ اور بادشاہ حیران رہ گئے۔ بنا وقت برباد کیے بادشاہ نے دشمنوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ محل میں سب خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ جہاں سب خوش تھے وہیں دوسری طرف عقیتہ اپنے بطخوں کو
گلے لگائے رو رہی تھی۔ عقیقہ کو ملکہ اور بادشاہ نے گلے لگا لیا۔ تم کیوں رو رہی ہو عقیقہ؟ عقیقہ نے اپنے امی ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ بیٹے، ہمیں تم پر فخر ہے، جو تم نے کیا ہمیں اس پر ناز ہے، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ ہاں بیٹا، تمہارے ابو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ملکہ بھی آگے آتے ہوئے بولی۔ تم نے سلطنت کو بچایا، اپنی خوشیاں برباد کیں، اور اسی وقت چاند جو یہ نظارہ دیکھ رہا تھا ان کے سامنے آیا۔ عقیقہ چاند ماموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تم نے جو کیا سچ میں کمال تھا۔ عقیقہ کو چاند نے مخاطب کیا، اور میں تمہارے بطخ بھی واپس کرتا ہوں۔ کل صبح جب تمہاری نیند کھلے گی تو تم دیکھو گی کہ وہ پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔ کیا سچ میں؟ ہاں سچ میں چاند۔ چاند اس کو خوش دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ چلو میں چلتا ہوں، بھیڑیے پھر سے چلا رہے ہیں۔ اگلی صبح اس کے بطخ واپس آ گئے۔ عقیقہ نے انہیں اپنے گلے لگایا۔ ملکہ اور بادشاہ اسے دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ کبھی کبھی جو بڑے نہیں کرتے وہ چھوٹے کر جاتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے یہ بطخ اس سلطنت کا حصہ ہیں۔ ملکرم خواب۔ گیتا ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سے گاؤں میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ گیتا ایک گوالن تھی جس کے پاس 2 گائیں تھیں۔ وہ ہر روز اپنی گایوں کا دودھ نکالا کرتی تھی اور اپنے سر پر دودھ کا برتن اٹھا کر پاس کے شہر میں جاتی۔ دن بھر دودھ بیچنے کے بعد وہ شام کو گھر واپس آتی۔ گیتا اپنی گایوں کا بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتی، انہیں اچھا کھانا دیتی، صاف ستھرا رکھتی۔ دادی کو گیتا سے بہت محبت تھی، پر گیتا دن میں بہت زیادہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ خواب دیکھتی بہت زیادہ دولت مند بننے کے۔ اس کے دن کے خواب ہمیشہ اسے مصیبت میں ڈال دیتے۔ گیتا، گائیں استبل سے باہر جا رہی ہیں، وہ کھو جائیں گی، کیا کر رہی ہو تم؟ اوہ دادی، معاف کرنا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں خواب دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، دادی بولی۔ تم کس بابت سوچ رہی تھی؟ ہمیشہ خواب دیکھتی ہو بہت زیادہ دولت مند بننے کے، اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ خواب دیکھنا ہی تمہیں امیر نہیں بنائے گا، دن میں خواب دیکھنے کی عادت ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، دادی اماں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ پر گیتا نے ان کی کبھی نہیں سمجھی تھی، اس کے دن کے خواب کبھی بند نہیں ہوئے۔ ایک دن جب گیتا دودھ بیچنے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، اس کی دادی اماں نے اسے باورچی خانے میں بلایا۔ سنو میری پیاری بچی، تمہیں دودھ بیچنے کے لیے بازار جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں دادی ماں؟ کل ہمارے پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت بڑی شادی کی دعوت ہو رہی ہے۔ سرپنچ اپنی بیٹی کی شادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آس پاس کے سبھی گاؤں کے اہم لوگ اس شادی میں شرکت کریں گے، کیا تم سمجھ رہی ہو؟ جی دادی ماں، یہ ایک بہت بڑا جشن ہوگا، تمام دولت مند لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن دادی ماں، ہم دودھ کیوں نہ بیچیں؟ کیا سرپنچ ناراض ہو جائیں گے؟ گیتا کی بات سن کر دادی ہنسنے لگی۔ نہیں میری پیاری بچی، سرپنچ چاہتا ہے کہ اس کا باورچی ہر قسم کی لذیذ مٹھائیاں بنائے۔ اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس جشن کے لیے ایک بہت بڑے تازے دودھ کا برتن میں اسے بھیجوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس سے دگنا دام دیں گے جو ہم ایک روز میں بازار سے کماتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے بہت زیادہ دولت کمانے کا اور پڑوسی گاؤں میں عزت کمانے کا۔ دگنا پیسہ دادی ماں، کیا کل میں اس شادی میں جا سکتی ہوں؟ میں اس بات پر توجہ دوں گی کہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ جس دودھ سے یہ مٹھائی بنی ہے وہ ہم نے سرپنچ کو بیچا ہے۔ پھر سرپنچ محترمہ سب سے میرا تعارف کروائیں گی اور میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنوں گی اور بہت شان سے چلوں گی۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، انہیں ہمیں عزت دینی چاہیے، وہاں ہر کوئی میرا نام جانے گا۔ اف، دادی نے ایک لمبی آہ بھری۔ ہوائی قلعے نہ بناؤ، ہمارا دودھ ابھی گاؤں پہنچا ہی نہیں ہے۔
بورچی نے ابھی تک دودھ کو سونگھا بھی نہیں ہے اور تم ابھی سے خواب دیکھ رہی ہو کہ انہیں مٹھائیاں کتنی پسند آئیں گی۔ اوہو، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ معاف کرنا دادی ماں، میں یہ دودھ گاؤں لے کر جاؤں گی۔ لو، اسے پکڑو۔ دادی نے اسے دودھ سے بھرا ایک بہت بڑا برتن پکڑایا۔ اور یاد رکھنا، دودھ کی ایک بوند بھی زمین پر نہیں گرنی چاہیے۔ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی دودھ موجود ہے اور ضرورت سے زیادہ راستے میں کہیں رکنا مت۔ میں نے سرپنچ سے وعدہ کیا ہے، اگر وقت پر اس کا دودھ نہیں پہنچے گا تو دگنا پیسہ تو بھول جاؤ، ہم شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکیں گے۔ وعدہ خلافی کے بعد سرپنچ کے روبرو جانا شرمندگی کا باعث ہوگا۔ فکر مت کرو دادی ماں، میں اس برتن اور دودھ کی پوری حفاظت کروں گی۔ آپ دیکھنا، ہم سرپنچ سے بھی زیادہ دولت مند ہو جائیں گے تھوڑے ہی وقت میں۔ سرپنچ باقاعدہ ہم سے ہی دودھ خریدیں گے۔ گیتا، دادی نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں جاتی ہوں، ہوائی قلعے مت بناؤ، کہیں پر مت رکو۔ گیتا نے دادی کی نقل اتاری۔ گیتا آہستہ آہستہ سنبھل کر چل رہی تھی۔ گاؤں کا راستہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ گیتا کو تازے پھولوں اور بیلوں کی سگندھ بہت پسند تھی، پر اسے چلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ راستہ کتنا خوبصورت ہے، پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر میرے پاؤں میں چبھ رہے ہیں۔ پر کوئی بات نہیں، جلد ہی میں شہر میں ایک بڑا سا گھر بنا لوں گی اور مجھے اتنا زیادہ نہیں چلنا پڑے گا۔ میں دولت مند ہو جاؤں گی، اور دولت مند لوگ پیدل نہیں چلتے۔ گیتا مسلسل خود سے باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ اوہ، یہ برتن تو بہت زیادہ وزنی ہے، پر کوئی بات نہیں، میں خود کے لیے ایک بیل گاڑی خرید لوں گی، پھر پوری مشقت بیلوں کے ذمے آ جائے گی اور میں صرف آرام کروں گی۔ دولت مند لوگ یہی تو کرتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ دولت مند بننے کے لیے مجھے بس کچھ ہی میل چلنا ہوگا، پر آج جو پیسوں میں اضافہ ہوگا اسے میں کیسے خرچ کروں گی؟ گیتا مسلسل خود سے باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کیا میں اور زیادہ گائیں خریدوں؟ نہیں، مجھے ان سب کا دودھ نکالنا پڑے گا اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ بہت زیادہ کام ہوگا۔ میں مرغیاں خریدوں گی۔ اس اضافی پیسوں سے میں بہت ساری مرغیاں خریدوں گی۔ لیکن اتنی مرغیاں میں کہاں پر رکھوں گی؟ مجھے ایک چھوٹا سا ڈبہ بنانا پڑے گا، لیکن میں یہ سب اکیلے کیسے کر سکوں گی؟ گیتا آنے والے پیسوں کا سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کل شادی پر میں سرپنچ سے گزارش کروں گی کہ وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ بنانے میں میری مدد کریں، کیونکہ وہ میری ہی تو گایوں کا دودھ استعمال کر رہے ہوں گے نا، ان کے تو بہت سے خادم ہوں گے۔ میں اپنی ساری مرغیوں کو ڈبے میں رکھوں گی، مرغیاں بہت سارے انڈے دیں گی، میں انہیں بیچوں گی، پھر ان پیسوں سے اور مرغیاں خریدوں گی۔ اس طرح میرے پاس بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں ان مرغیوں کو دگنی قیمت پر بیچوں گی اور مجھے ان مرغیوں سے بہت سارا پیسہ کمانے کا ملے گا۔ اس سے میں ایک بیل گاڑی خریدوں گی، سبھی مرغیوں، انڈوں اور دودھ کو بیل گاڑی پر لادوں گی اور انہیں بیچنے بازار جاؤں گی۔ اس طرح میں بہت سارا پیسہ کماؤں گی، ملازم اور خادم رکھوں گی، پھر میں ایک بہت ہی دولت مند خاتون بن جاؤں گی۔ سرپنچ محترمہ سے بھی امیر بہت سے دولت مند لوگ شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئیں گے۔ میں کہوں گی نہ۔ جب گیتا لوگوں کو نہ کہنے کا خواب دیکھ رہی تھی، اس نے بہت زور سے اپنا سر ہلایا۔ اس کے سر پر دودھ سے بھرا برتن دھماکے سے دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ دودھ کا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سارا کا سارا دودھ زمین پر گر گیا تھا۔ گیتا بہت زور سے رونے لگی۔ اس کے خواب بکھر گئے تھے، مرغیاں، انڈے، بیل گاڑی، سب کچھ بکھر گیا اس دودھ کی طرح۔ گیتا یہ سوچ کر اور زور سے رونے لگی، اب میں دولت مند نہیں بن سکتی اور اب میں گاؤں بھی نہیں جا سکتی، میرے پاس بیچنے کے لیے دودھ نہیں ہے اور کل شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکتی، اور میں دادی اماں سے کیا کہوں گی؟
اگر گیتا داتی ماں کے کہنے پر عمل کر لیتی، دن میں خواب نہ دیکھتی تو وہ بہت دولت مند بن سکتی تھی۔ اب صرف گیتا کو ایک ہی آواز سن سکتی تھی، دادی اماں کی آواز۔